اللہ رب العزت نے انسان میں ایک ایسی نعمت رکھی ہے جو انسان اس نعمت کو سنوار لیتا ہے، اس کے لیے دلوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں اور معاشرہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان اس نعمت کو خراب کر دیتا ہے تو قریب کے لوگ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اپنوں کے دل اس سے ٹوٹ جاتے ہیں اور رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور پتہ ہے کہ وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت ہے بات چیت کی صلاحیت۔ آج دنیا کے اندر لاکھوں تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں، لیکن کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی بات کرنے کا انداز ٹھیک ہوتا ہے، گفتگو کا انداز بہتر ہوتا ہے۔ تو بات چیت کی صلاحیت کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے آج کی اس ویڈیو میں 10 باتیں آپ کے سامنے ایسی عرض کی جائیں گی جو بات چیت کی صلاحیت کو بہتر بنا دیتی ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ سب سے پہلی بات سننے کی صلاحیت کو بہتر بنا لیں۔ بات سننے کی صلاحیت کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے 3 باتیں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ نمبر 1، سامنے والے کی پوری بات سنیں، درمیان میں اس کو نہ کاٹیں۔ اور نمبر 2، اس کی بات پر ہی آپ کی توجہ نہ ہو بلکہ بات کے ساتھ ساتھ اس کے احساسات کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور نمبر 3، بات کے دوران اپنا سر ہلا کر اپنی توجہ کا بھی اس کو احساس دلائیں۔ جب آپ اپنے سننے کا انداز بہتر بنا لیں گے تو لوگ آپ کو اچھی گفتگو کرنے والا سمجھیں گے۔ اور آج ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم سنتے کم ہیں، بولتے زیادہ ہیں، اس لیے بات سننے کے انداز کو بہتر کرنا ہوگا۔ نمبر 2، بات مختصر اور واضح بات کریں۔ لمبی گفتگو، لمبی چوڑی باتیں یہ اکثر بے اثر بھی ہوتی ہیں اور سامنے والے کو یاد بھی نہیں رہتی۔ مختصر گفتگو اثر بھی زیادہ کرتی ہے اور سامنے والے کو آسانی کے ساتھ اور دیر تک یاد رہتی ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر، جامع اور واضح بات کرتے تھے۔ مختصر بات ضرور کرتے تھے لیکن اتنا بھی مختصر نہیں ہوتی تھی کہ مقصد ہی پورے طور پر واضح نہ ہو، بلکہ مختصر بات ضرور ہوتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جامع بات ہوتی تھی کہ مقصد پورے طور پر واضح ہو جاتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل واضح بات کرتے تھے، سننے والے کو دوبارہ پوچھنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ اس لیے مختصر جملوں میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کریں، غیر ضروری تفصیلات سے بچیں، صرف اہم نکات کو بیان کریں۔ تو یہ دوسری چیز، مختصر اور واضح بات کریں۔ اور تیسری چیز ہے خود اعتمادی پیدا کریں۔ آج بات چیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہے ڈر اور خوف، اس لیے خود اعتمادی پیدا کریں۔ اور خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے 3 چیزیں لازمی اپنائیں۔ پہلی چیز، آہستہ بولنے کی کوشش کریں۔ اور نمبر 2، پرسکون ہو کر بولیں۔ اور نمبر 3، سانسوں کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر بولیں۔ اور نمبر 4، لہجے میں نرمی پیدا کریں۔ یاد رکھیں، زبان کی مٹھاس انسان کے کردار کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں میں اچھے انداز میں بات کرو۔ یاد رکھو، نرم لہجے جو ہیں وہ دشمن کو بھی دوست بنا دیتے ہیں اور سخت لہجے وہ دوست کو بھی دشمن بنا دیتے ہیں۔ اس لیے بات چیت کرتے وقت لہجے میں نرمی اپنائیں۔ اور نمبر 5، اچھے الفاظ کا انتخاب کریں۔ انسان کے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ انسان کی شخصیت بتا دیتے ہیں۔ اچھے الفاظ اچھا تاثر دیتے ہیں۔ سخت الفاظ نہ بولیں، طنزیہ انداز میں بات نہ کریں اور غصے میں گفتگو نہ کریں، اس لیے کہ انسان جب غصے میں گفتگو کرتا ہے تو وہ بہت ساری باتیں کر جاتا ہے۔ اس لیے اچھے الفاظ کا انتخاب۔ اور نمبر 6، جسمانی زبان کو بہتر بنائیں۔ یاد رکھیں، گفتگو صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ انسان کا پورا جسم بولتا ہے۔ نظریں ملا کر بات کریں، سیدھے ہو کر بیٹھیں اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ رکھیں۔ یہ ساری چیزیں، نظریں ملانا، سیدھا بیٹھنا اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ رکھنا، یہ انسان کی بات کے اندر تاثیر پیدا کر دیتی ہیں۔ اور 7ویں بات، دوسرے کی بات کو سمجھ کر جواب دیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف جواب دینے کے لیے ہی سنتے ہیں، وگرنہ سمجھنے کی نیت ان کی نہیں ہوتی۔ جب آپ پورے طور پر بات کو سمجھیں گے نہیں تو جواب کیسے دیں گے؟ اسی لیے دوسرے کی بات کو سمجھ کر جواب دیں۔ جب آپ سامنے والے کی بات کو سمجھ کر جواب دیں گے تو اس کو محسوس ہوگا کہ اس کی بات کو اہمیت دی گئی ہے۔ تو اس لیے 7ویں چیز ہے
دوسروں کی بات کو سمجھ کر جواب دیں۔ اور نمبر 8، روزانہ کی بنیاد پر مشق کریں۔ یاد رکھیں گفتگو بھی ایک فن ہے، اور فن بغیر پریکٹس کے نہیں آتا، بغیر مشق کے نہیں آتا۔ روزانہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر بات چیت کر کے دیکھیں، دوستوں کے ساتھ مختصر گفتگو کر کے دیکھیں، کسی موضوع کو منتخب کرنے کے بعد 1-2 منٹ روزانہ اس پر پریکٹس کریں، اس پر بات چیت کر کے دیکھیں۔ نمبر 9، اچھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں اور اچھی صحبت میں بیٹھنے کی عادت ڈالیں۔ یاد رکھیں اچھی گفتگو اچھی سوچ سے آتی ہے، اور اچھی سوچ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان اچھی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، انسان کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کی سوچ اچھی ہو جاتی ہے۔ یا پھر مستند علماء کرام کی کتابیں پڑھنے سے انسان کی سوچ میں بہتری آتی ہے، سوچ اچھی ہو جاتی ہے، اور جب آپ کی سوچ اچھی ہو جائے گی تو آپ کی گفتگو کا انداز بھی بہتر ہو جائے گا۔ اور نمبر 10، گفتگو کے دوران مثبت رہیں۔ یاد رکھیں منفی جملے جو ہیں وہ کانٹوں کی طرح ہوتے ہیں، اور مثبت جملے جو ہوتے ہیں وہ پھولوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اس لیے گفتگو کے دوران مثبت رہنے کی کوشش کریں، منفی جملے نہ بولیں، ایسی بات نہ کریں کہ سننے والے کا دل ٹوٹ جائے، سننے والے کو افسوس ہو، سننے والے کو غم ہو۔ اس لیے گفتگو کے دوران مثبت رہیں، اور لوگ ان کے قریب آنا پسند کرتے ہیں جو گلے شکوے کم کرتے ہوں، شکوے شکایات کم کرتے ہوں اور حوصلے زیادہ بڑھاتے ہوں۔ لوگ ان کے قریب آنا پسند کرتے ہیں جن کے چہروں پر مسکراہٹ رہتی ہے، جو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، لوگ ان کے قریب آنے سے بھی ڈرتا ہے۔ اگر ہم اپنی گفتگو کے انداز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کر لیں تو گھر بدل جائیں گے، دل سنور جائیں گے، خاندان اور معاشرہ بدل جائے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری گفتگو کا انداز، بات چیت کی صلاحیت بہتر ہو جائے تو ان 10 باتوں کو اپنا لیں، انشاءاللہ ہماری گفتگو کا انداز، بات چیت کا انداز بہتر ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔